الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ محترم موقر اساتذہ کرام اور معزز طلباء، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سرور گرامی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اہل دنیا وحشت کی زندگی گزار رہے تھے، جبر و استبداد، ظلم و بربریت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں حیران و غلطاں تھے، عدل و انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، جور و ناانصافی اور شعبہ زندگی میں تھا اور اس کا ہر دور دورہ تھا۔ تو سرور گرامی کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حیثیتوں میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ پیغمبر بھی تھے تو ہادی بھی، آپ پیغمبر بھی تھے تو ہادی بھی، آپ ایک لسانی شریعت کے مؤسس بھی تھے، آپ فاتح بھی تھے تو واعظ بھی، آپ فاتح بھی تھے تو اور واعظ بھی، آپ امیر لشکر بھی تھے، آپ امیر لشکر بھی تھے اور سربراہ مملکت بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ قاضی بالحق بھی تھے، کیونکہ احکم الحاکمین نے وَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہہ کر آپ کو قاضی کے منصب پر فائز کیا، اور پھر کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ اے پیغمبر، تیرے پروردگار کی قسم ہے، یہ تب تک مومن نہ ہوں گے، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے، مقدمات کے فیصلے آپ سے نہ کروائیں، اور پھر فیصلوں کے بعد دل میں کوئی تنگی پریشانی محسوس نہ کرے بلکہ انہوں دل و جان سے قبول کرے۔ تو جو منصف اعلیٰ کو منصف اعلیٰ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی نفی کرتے ہوئے اس کو ایمان سے ہی فارغ کر دیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منصف اعلیٰ نے عظیم منصب پر فائز ہو کر عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا، اپنے اور بیگانے آپ کی عدالت کی تعریف کرنے لگے۔ آپ کا جو جسم یہود ہے اس کو علم ہو چکا تھا کہ آپ عدالت مصطفیٰ میں معمولی سی بھی لغزش نہیں، وہ اس لیے اپنے مقدمات اور فیصلے عدالت مصطفیٰ میں لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحکیم بما انزل اللہ کے تحت وہ مقدمات چاہے جرم و سزا کے ہوں، نکاح و طلاق کے ہوں، وہ مقدمات بیع ہوں، وہ مقدمات وصیت ہوں، یا دیگر امور مقدمات مالی ہوں، ان سب کو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کی عملی تصویر بناتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور آگے چلیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بڑے عادل مانے گئے، بڑے عظیم عادل مانے گئے۔ یہاں عدل مصطفیٰ کے تمام واقعات کا احاطہ ممکن نہیں، اس لیے میں چند واقعات آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ آپ کے عدل و انصاف میں نہ کسی کی محبت آڑے آئی، نہ کسی کا دبدبا، حدود اللہ کے نفاذ کے لیے نہ کسی کی شفقت آڑے آئی، نہ کسی کی رافت، حدود اللہ کے نفاذ کے لیے نہ کسی کی شفقت آڑے آئی اور نہ کسی کی رافت، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی فرد یا قبیلہ کی نہ حشمت آڑے آئی، نہ کسی قوم کی دشمنی کو رکاوٹ بنی۔ دیکھیے کہ فاطمہ مخزومیہ کا کیس آتا ہے عدالت مصطفیٰ میں، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر ہوتا ہے تو قبیلہ قریش کی حشمت آڑے آنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر سب کو خاموش کر دیتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ کوئی یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ آگے چلیے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کو یہی حکم تھا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق۔ عدل و انصاف میں مصطفیٰ، عدل و انصاف میں مساوات عدالت مصطفیٰ کا امتیاز تھا،
آگے چلیے وہ کیا خوب منظر تھا کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھڑی رسید ہوتی ہے ان کی کمر پر اور نشان پڑ جاتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا آپ نے میری کمر پر چھڑی مار دی ہے، میں تو انتقام لوں گا۔ تو آقا نے کیا کہا کہ میں بڑا جلیل القدر ہوں، میں پیغمبر ہوں؟ نہیں، کہا یہ لو صحابی چھڑی لو اور کمر اپنی سامنے کر دی کہ بدلہ لے لو۔ کہا آقا یہ کہاں کا انصاف ہوا کہ آپ نے مجھے چھڑی ماری اور میری کمر ننگی تھی، آپ کی کمر پر تو کرتا ہے۔ آقا نے کیا کہا؟ آقا نے اپنا کرتا اتارا اور مسکرا کر اپنی کمر کو پھر سامنے کر دیا اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر لپٹ گیا۔ یہاں بھی اپنی ذات کے متعلق عدل و انصاف کی تصویر کو سامنے کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر کام میں، ہر امور میں، چاہے ہم چھوٹی سیٹ پہ ہوں چاہے بڑی سیٹ پہ، چاہے کسی بھی منصب پہ ہوں، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے اور سبق یہ ہے۔ اور کیوں نہ میں اس شعر کے ساتھ اختتام کروں، کیونکہ وقت کی قلت بہت ہے، کہ سبق پر پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔